بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد پر کتنی شدت سے ہوا کا عذاب آیا۔ ناظرین گرامی، جب قوم عاد نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر بیت المقدس جا کر آہو زاری کرتے تھے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا۔ اس دور میں وہاں امالکہ قوم آباد تھی، اور یہ قوم املیک بن لاؤس بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ تو عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا۔ وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے اور 2 رقاصہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتیں۔ پھر جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کے واپس جانے پر اسے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے اشعار میں اس سے جانے کے بارے میں بات کی اور اس دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر کچھ اشعار پڑھیں، جن کا ترجمہ یوں ہے: خبردار عقیل، تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کر دے، پس وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ یقیناً عاد سے کمزوری کی وجہ سے کلام نہیں ہو پا رہا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے اور نہ بچے کی۔ کبھی ان کی عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھیں، لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں۔ جنگلی جانور ان کے پاس علل اعلان آ رہے ہیں اور ان کو عادیوں کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اور تم یہاں دن رات اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ بس تمہارے وفد کے لیے محرومی ہو اور اسے سلام اور خوش آمدید نہ کہا جائے۔ ناظرین گرامی، وفد والوں نے جب لونڈیوں کی زبانی یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ پس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ آسمان پر ظاہر فرمائے۔ اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے۔ صرف بنی لوزیہ الحمدہ محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی عاد کی نسل سے تھے، مگر یہ مکہ میں مقیم تھے۔ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا تھا۔ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے وہ عاد ثانیہ یا عاد آخر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سیاہ بادل جسے کیل نے پسند کیا تھا ان کی بربادی کا سبب ہوا۔ عاد کی طرف چل دیا، وہ اس کی مغیث وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم پر بارش برسائے گا۔ حکم ہوا کہ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو ایک سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام مہد تھا۔ وہ عذاب مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے آندھی میں آگ دیکھی ہے جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ تیز اور تند ہوا 7 رات اور 8 دن مسلسل چلائی، اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے، اور وہ ہوا جو ان کی خوشی کا سبب بنتی اور ان کے جسموں کو تر و تازگی بخشتی تھی، لیکن وہ ہوا قوم عاد کو آسمان و زمین کے درمیان میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی۔ ناظرین گرامی، حارث بن حسان یا حارث بن زید بکری نے کہا کہ میں علا بن الحضرمی کی شکایت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا۔ میں ربضہ کے پاس سے گزرا تو وہاں بنی تمیم کی ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی۔ اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، اے خدا کے بندے، کیا تو مجھے اللہ کے رسول تک پہنچا سکتا ہے؟ میں نے اسے سواری پر بٹھایا اور مدینے لے گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور مسجد میں کافی ہجوم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کو گلے میں ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟
लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमर बिन आस को एक लश्कर के साथ भेजना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए। मैंने अंदर आने की इजाजत तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाई। मैं अंदर दाखिल हुआ और सलाम अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे और बनी तमीम के दरमियान कोई रंजिश थी? मैंने कहा हाँ, और हम इन पर गालिब रहे थे। फिर मैंने अर्ज किया कि मेरा गुज़र बनी तमीम की एक औरत के पास से हुआ। उसके पास सवारी नहीं थी। उसने मुझे कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले चल, तो वो दरवाजे पर खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दी। वो अंदर दाखिल हुई तो मैंने अर्ज किया कि अगर आप हमारे और बनु तमीम के दरमियान कोई हद मुकर्रर करना चाहते हैं तो रेगिस्तान की हद मुकर्रर कर दें, क्योंकि ये हमारा इलाका है। वो औरत भड़क उठी और कहने लगी कि फिर आपका परेशान आदमी परेशान होकर कहाँ जाएगा? हारिस फरमाते हैं, मैंने कहा कि मेरी मिसाल तो वो है जैसे किसी ने कहा था कि अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारी। मैं खुद सवार करके लाया हूं और मुझे मालूम नहीं कि ये मेरी दुश्मन होगी। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पनाह में आता हूं और कौम आद के कासिद की तरह हो जाऊं। तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौम आद के कासिद का क्या किस्सा है, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज्यादा जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुत्फअंदोज होने के लिए ये वाक़या सुनना पसंद फरमाया। मैंने अर्ज किया कि जब कौम आद खुश्क साली में मुब्तला हुई तो उन्होंने कौम के चंद अफराद के साथ कील के नाम अपना एक आदमी भेजा। मुआविया बिन बकर के पास से गुजरते हुए उसके यहाँ एक माह कयाम पजीर रहे। वो उनको शराब पिलाता और दो लोंडियां उनको गाना सुनाती। इन दोनों को जराद तान कर कहा जाता था कि जब एक महीना गुजर गया तो वो तहामा के पहाड़ों की तरफ निकला और दुआ करने लगा, ए अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मैं किसी मरीज के पास नहीं आया कि उसका इलाज करूं और ना किसी कैदी को फिदिया में छुड़ाने आया हूं। ए अल्लाह, आद को सैराब कर जिससे तू सैराब करता है। तो उसके करीब से स्याह बादल गुजरने लगे। उसको आवाज दी गई कि इनमें से जिस बादल को चाहे पसंद कर। उसने एक स्याह बादल की तरफ इशारा किया। उसे आवाज दी गई, उसे पकड़, खूब जली हुई राख है, यह आद में से किसी को बाकी नहीं छोड़ेगी। कौम आद ने स्याह बादल को बारिश वाला बादल समझा, लेकिन वो उनके लिए अजाब साबित हुआ। उन्होंने इसको रहमत ख्याल किया, जबकि वो इनके लिए जहमत का बायस बना और वो इससे भलाई की तवक्को रखते थे, लेकिन उन्होंने इससे इंतहाई शर और बुराई पाई। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको खिताब करते हुए फरमाया, बल्कि वो तुम्हारा जल्द तलब किया हुआ अजाब था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वो हवा थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। दुआ है, ए रब्बुल आलमीन, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा और दरगुजर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।